ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین اپنی بے مثال ایمان و عمل، خلوص و توکل، امانت و دیانت، صداقت و شرافت اور فہم و فراست کی بدولت جس منصب پر فائز ہوتے، اس کی ذمہ داریاں اس قدر خوبی سے سر انجام دیتے کہ دنیا عش عش کر اٹھتی۔ مثلا دنیا میں بہت سے لوگ منصب قضا پر فائز ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قاضی نہ بن سکا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ مقدمات کی تفتیش کرنے کے ماہر تھے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بے نظیر شخصیت تھے۔ آپ کے طرز تفتیش اور بے مثال عدل و انصاف کے چند واقعات حاضر خدمت ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ آپ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کیا اور اس لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا۔ اس نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، اس لیے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے اس لڑکے سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، تو وہ چند آدمیوں کو لے کر آ گئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے ان کی بات سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا، تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، میں کیسے انکار کر دوں، یہ تو میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میری بات مان لو اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جاؤ اور یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ اے کمبر ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے، وہ لے کر آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو۔ جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں، بخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس کا باپ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو، تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں ابو الحسن ہوں، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا۔